بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ان اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، اسی آیت شریفہ کے پہلے حصے کی تفسیر پچھلے ہفتے میں ہوئی تھی۔ جو بات میں نے پچھلے ہفتے آپ کے سامنے عرض کی تھی وہ بہت ضروری بات ہے، اس لیے میں اس کو آج پھر دوبارہ کہتا ہوں۔ وہ یہ سمجھیے گا آپ کہ دین احکام کے مجموعے کا نام ہے، احکام کا نام ہے، اور فضائل انہی پر عمل کرنے کی ترغیب ہے، انہی پر عمل کرنے کا شوق پیدا کرنے کے لیے ہے۔ تو دین احکام اور مسائل ہے۔ ایک بات تو یہ عرض کی تھی۔ دوسری بات، احکام ان کے سننے میں مزہ بالکل نہیں ہے اور ان کے سمجھنے میں دشواری ہے، عمل میں بھی دشواری ہے، تو اس طرف توجہ نہیں کرتا آدمی۔ لہذا میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ دھیان اور توجہ سے سنیں۔ انشاءاللہ میں اپنی مقدور بھر کوشش یہ کروں گا کہ الفاظ، انداز اور بیان ایسا ہو جس سے آپ پوری بات سمجھ جائیں۔ پھر بھی عرض کرتا ہوں کہ اگر نہ سمجھ میں آوے تو آپ بعد میں پوچھ سکتے ہیں، بلکہ میں تو یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ درمیان میں بھی اگر آپ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ میرے ذہن میں جو کچھ ہے وہ آپ کے بولنے سے یا درمیان میں ٹوکنے سے وہ بھاگے گا نہیں، میں پھر وہیں سے بات آگے بڑھا دوں گا۔ اس لیے توجہ سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں۔ ایک بات اور عرض کی تھی میں نے، دین کا مٹنا کیا ہے؟ دین کا مٹنا یہ ہے کہ نہ ہمارے علم میں ہو اور نہ ہمارے عمل میں ہو۔ مٹ گیا دین، علم میں نہیں ہے، عمل میں ہے تو صحیح عمل نہیں ہوگا، اور رفتہ رفتہ بس ہمارے علم عمل سے سب سے نکل جاوے گا۔ یہی دین کا مٹنا ہے۔ اور دین کا عام کرنا، خود جانے، دوسروں تک پہنچاوے، خود عمل کرے، دوسروں کو عمل کی ترغیب دے، عام طور پر سب لوگ اس میں عمل کرنے لگے۔ یہی دین کا چرچا ہے، یہی دین کی اشاعت ہے، یہی دین کی تبلیغ ہے۔ اچھا، بات پہنچی تھی وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ تک۔ آگے چلتے ہیں، وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور اللہ رب العزت نے حرام فرمایا ہے تم پر وہ جو غیر اللہ کے نام زد کر دیا گیا ہو۔ اس کا مفہوم زیادہ صحیح ہے، جو الفاظ میں نے استعمال کیے ہیں ان کا مفہوم زیادہ صحیح ہے، اور آسان کرنے کے لیے کہہ دوں، وہ جانور جس پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے وہ حرام ہے۔ اب اس کی تفصیل میں مثالوں سے عرض کرتا ہوں اور اس کو مثالوں سے آسان کرتا ہوں۔ دیکھو دوستو، جو مذہبی لوگ ہیں، چاہے ان کا مذہب باطل ہو، جھوٹا ہو، چاہے ان کا مذہب سچا ہو، جانور کی اہمیت کی وجہ سے، جانور کی قیمت کی وجہ سے وہ اس کو اللہ کا نام لے کر ہی ذبح کرتے ہیں، اپنے معبود کا نام لے کر ہی ذبح کرتے ہیں اور اسی کو حلال سمجھتے ہیں۔ لہذا
جو بتوں کے پجاری ہیں وہ بتوں کا نام لے کر جانور ذبح کرتے ہیں، اور جو اللہ کے ماننے والے ہیں وہ اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کرتے ہیں۔ تو اب سمجھو اگلی بات، جو شخص جانور ذبح کرتے وقت جس کا نام لیتا ہے بس سمجھو وہی اس کا معبود ہے۔ سمجھ میں آگی؟ بہت آسان الفاظ میں، جانور ذبح کرتے وقت جس کا نام لیتا ہے بس وہی اس کا معبود ہے، وہ اسی کی عبادت کرتا ہے، وہ اسی کو مانتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص جانور ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیتا ہے تو وہی اس کا معبود ہے، لہذا یہ جانور حرام ہے، مردار ہے، مردار۔ اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جاوے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، یہ صرف بسم اللہ کہہ کر، تو اس کا معبود اللہ، اور یہ جانور حلال ہے۔ یہ بات آپ کے سمجھ میں آسانی سے آ گئی۔ اسی طرح پچھلے ہفتے ایک بات بتائی تھی میں نے کہ مسلمان ذبح کرے اور اللہ کا نام لے کر ذبح کرے وہ جانور حلال ہوتا ہے، اگر غیر مسلم ذبح کرے تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوتا۔ یہ اب اس کے بعد سمجھو کئی صورتیں ہیں، جانور ذبح کرنے سے اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی منظور ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جاوے اور وہ مجھے راضی ہو کر میری مرادیں پوری کر دیں، یہ ہے۔ تو جانور ذبح کرنے سے غیر اللہ کی خوشنودی مقصود ہے، اور وہ ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام بھی لیتا ہے، تو یہ بالکل حرام ہے، وہ جانور بالکل حرام ہے، اور ایسا کرنے والا مشرک ہے۔ ایک بات۔ اب دوسری بات سنو، جانور ذبح کرنے سے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی خوشنودی مقصود ہے، لیکن ذبح کرتے وقت وہ اللہ کا نام لیتا ہے، یہ جانور بھی مردار اور حرام ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو جو ہمارے معاشرے میں رائج بھی ہے۔ بھائی گھر میں بہت بیماری آ گئی، سبھی بیمار ہو گئے، اجمیر جاؤ اور وہاں جا کے 2 بکرے ذبح کر کے آؤ، کلیر جاؤ اور وہاں جا کے 2 بکرے ذبح کر کے آؤ، سب بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ یہ بیماریوں کی تو میں نے ایک مثال دے دی۔ بھائی قرضے میں بہت دھس گئے ہیں اور کاروبار سب ختم ہو گئے ہیں، بھائی جاؤ اجمیر جاؤ اور کلیر جاؤ، فلاں جگہ جاؤ اور بکرا ذبح کر کے آؤ۔ اب آپ اس پر غور کریں کہ یہاں کیوں نہیں کر سکتا وہ بکرا ذبح، وہاں کیوں کرے گا جا کے وہ؟ یہ تو کچھ دال میں کالا ہے نا، اور وہ یہی ہے کہ مقصود اس کا یہ ہے، نیت اس کی یہ ہے کہ خواجہ صاحب وہاں راضی ہوں گے، صابر صاحب وہاں راضی ہو جائیں گے اور پھر میرا کام بن جائے گا۔ تو یہ غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، چاہے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے، تو یہ مردار ہے، حرام ہے، اور ایسا شخص مشرک ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے مشرک، شرک کا بھی فتویٰ لگا دیا؟ ہاں، کیا بات ہے، آپ مانیں گے اس بات کو؟ اگر غیر اللہ کی عبادت کی جاوے تو شرک اسی کو تو کہتے ہیں۔ دوستو، صدقہ، خیر، خیرات، ذبح، قربانی، یہ بھی تو عبادت ہے، اگر یہ غیر اللہ کے لیے کی جاوے گی تو شرک ہے۔ یہ 2 باتیں میں نے آپ کو صاف صاف بتا دی۔ اب آپ آگے چلیے گا۔ نظر اور منت مانی جاوے غیر اللہ کے لیے، اور مزار پر چڑھاوا چڑھایا جاوے،
چاہے وہ کھیل پتاشے، لڈو، رسگلے یا مرغا یا کوئی اور چیز، تو دیکھو اس کو بھی علماء کرام نے حرام فرمایا ہے۔ اور ان لڈو پتاشوں کا، جن کو لوگ پرساد کہہ دیتے ہیں، ہمارے اردو میں تبرک کہہ دیتے ہیں، اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے، اور یہ بھی گھوم کر وما اہل بھی لغیر اللہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کو زیادہ باریک بات نہیں بتائی، بلکہ صاف صاف آسان 3 بات بتائی ہیں، اور وہ بھی ایسی جن میں ہمارے لوگ بھی مبتلا ہیں۔ بس اس کو میں ہی ختم کرتا ہوں۔ اس سے زیادہ ضرورت کی بات پوچھ لی جائے، دریافت کر لی جائے، اور میں عرض کر دوں کہ آپ سوال بھی جب کریں گے جب تھوڑا بہت علم پہلے سے آپ کو آ جاوے گا، لہذا پہلے اس طرح کی کتابیں مسجد میں سنو، اس طرح کی کتابیں پڑھو، تاکہ آدھا ادھورا علم آپ کو حاصل ہو، اور پھر آپ پورا سمجھنے کے لیے، پوری بات سمجھنے کے لیے سوال کریں اور پوچھیں۔ اگر کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا تو آپ پوچھ بھی نہیں سکیں گے، سوال بھی نہیں کر سکیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اگلی بات میں پہلے زبانی سمجھاتا ہوں، پھر ترجمہ کروں گا۔ یہ 4 چیزیں ہوئی ہیں حرام: مردار، بہنے والا خون، خنزیر، اور جو غیر اللہ کے لیے مقرر کر دیا گیا ہو یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ یہ 4 چیزیں ہوئی، اور یہ صاف صاف حرام ہیں، قرآن پاک میں ان کا ذکر موجود ہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص ایسا بے قرار ہو جاوے کہ اگر وہ کچھ کھاوے گا نہیں، پیوے گا نہیں، تو اس کی موت واقع ہو جائے گی، جس کو ہم اپنے عام سے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ جان کا خطرہ ہو گیا۔ اگر کچھ کھاوے پیوے گا نہیں تو مر جائے گا، ایسی حالت ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں بے قراری کی حالت، اضطرار کی حالت۔ تو ایسے شخص کو اگر مردار ملے یا خنزیر ملے یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا ملے، تو وہ اس میں سے اتنا کھا سکتا ہے جس سے اس کی جان بچ جاوے اور موت واقع نہ ہو، جان بچ جاوے، اتنا کھا سکتا ہے۔ یعنی 2 لقمے 4 لقمے، 2-4 لقموں سے جان بچ جاوے گی۔ 2-4 لقمے مثلاً اس نے کھا لیے اور اس کی جان بچ سکتی ہے۔ اب اس کو کھانے میں مزہ آیا، اب اس نے 2-4 لقمے مزے کے واسطے کھا لیے، تو جو مزے کے واسطے کھائے ہیں یہ اس کے واسطے حلال نہیں ہے۔ 2-4 لقموں میں اس کی جان بچ سکتی تھی، اس نے اس سے زیادہ کھا لیا، یوں کہو پیٹ بھر کھا لیا، تو یہ جو پیٹ بھر کھایا ہے یہ اس کے واسطے حلال نہیں ہے۔ اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر کچھ ضروری باتیں بتاؤں گا۔ پس جو شخص بے قرار ہو جاوے، اور بے قرار ہونے کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا کہ جان کا خطرہ لاحق ہو جاوے، تو اس حال میں کہ نہ تو وہ مزے کے واسطے کھانے والا ہو اور نہ وہ مقررہ حد سے آگے بڑھنے والا ہو، تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی ان چیزوں میں سے کھا لینے میں۔ اور تفصیل اور صاف صاف میں نے آپ کو بتا دیا، پھر بتا دوں 1-2 مرتبہ دوبارہ۔ اگر ایسا بے چین اور بے قرار ہو جاوے کہ اگر کچھ کھاوے گا نہیں تو مر جاوے گا، تو ایسے شخص کو اتنا کھا لینا جس سے اس کی جان بچ جاوے درست ہے، چاہے وہ سور کا گوشت ہو، چاہے وہ مردار ہو، اور چاہے وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا ہو۔ اس سے آگے بڑھے گا اور مزے کے واسطے کھاوے گا تو وہ اس کے واسطے حرام ہے۔ اس سے آگے بڑھے گا
اور مثلاً پیٹ بھر کے کھاوے گا تو وہ اس کے واسطے حرام ہے۔ پہلی بات تو میں یہ بتلا دوں کہ دین کے اندر حدود اور قیود ہیں، ان کی پابندی کر کے آدمی زندگی گزارے تو شریعت کے مطابق زندگی گزارے گا، اور دین کے اندر تنگی نہیں ہے، دین کے اندر تنگی نہیں ہے کہ سور جس سے سارے انسان نفرت کرتے ہیں یا ان کو سارے مسلمان نفرت کرتے ہیں، اور مردار جس سے سارے انسان نفرت کرتے ہیں، تو بے چینی کی حالت میں اللہ نے اس میں سے بھی اتنا کھانے کی اجازت دے دی جس سے جان بچا۔ تو شریعت کے اندر تنگی نہیں ہے، البتہ حدود اور قیود کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کے مطابق اس کے اندر اندر رہنا چاہیے، جس کو میں صاف الفاظ میں کہہ دوں کہ شریعت کے اندر اندر رہنا چاہیے۔ یہ بات اب اس کے بعد ایک بات آتی ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے گا، اور آج اس کی ضرورت بھی ہے۔ کبھی آتا ہے پولیو کا مسئلہ، اور اس میں یوں کہا جاتا ہے کہ یہ تو بندر کے گوشت سے بنی ہے، بندر حرام ہے، تو پولیو کی ڈراپ لینا کیسا ہے؟ یہاں مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ کبھی آتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، کرونا کی ویکسین، اور اس میں لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس میں فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، اور یہ تو حرام ہے۔ یہ باتیں آ جاتی، اس کو تو پہلے اسی کو سمجھو۔ اچھا دیکھو دوستو، یہاں دو باتیں یاد رکھنے کی ہیں، دو باتیں یاد رکھنے کی۔ پہلی بات، میں دیکھتا ہوں کوئی بھی بات ہو دنیا کی، ایک بات صحیح کہی جاوے گی، یہ صحیح نہ کہو آپ، ایک بات کہی جاوے گی تو اس کے دائیں بائیں سے اس کے خلاف بھی آواز آنی شروع ہو جائیں گی۔ ہم نے زندگی میں دیکھا نہیں کہ اس کے خلاف ہوا ہو، ایک آواز آئی بس دائیں بائیں سے اس کے خلاف آنی شروع ہو جائیں گی۔ اب کون سی بات ان میں سچی ہے، کون سی بات تحقیق کی ہے، بس یہ بات بہت دور چلی جاتی ہے، اور ہمارے جیسوں کا، آپ جیسوں کا، اس کی سچائی کو معلوم کرنا بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ تو جہاں تک مسئلہ ہے افواہوں کا اور شک پھیلانے والوں کا، تو ایسی بات کا کوئی اعتبار نہیں، اور اس کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے۔ ہمارا اور آپ کا تو یہ کام نہیں ہے۔ ہاں، جو امت میں ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں ان کو چاہیے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کی تحقیق کریں کہ واقعی اس کے اندر کوئی حرام چیز ملائی گئی ہے یا محض افواہ ہے، اور وہ ماہر ایکسپرٹ لوگوں سے اس کی سچائی معلوم کریں اور پھر امت کو مطمئن کریں۔ یہ ان کا فرض ہے، ہماری آپ کی وہاں تک رسائی نہیں ہے۔ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں نے پچھلے ہفتے بھی آپ کو بتایا تھا، اور اب بھی بتاؤں، میں الفاظ تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے، میں مثال دے کر ہی بتلاتا ہوں۔ گدھا نمک میں گر گیا اور وہ پڑا پڑا نمک بن گیا، تو گدھے کا گوشت، ہڈی، کھال سب حرام، لیکن جب ان چیزوں کا نمک بن گیا تو وہ نمک کھانا حلال ہے۔ جب ایک چیز دوسری چیز بن جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں ماہیت بدل جانا، تو پھر اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے۔ اگر دوا وغیرہ میں کوئی ایسی چیز استعمال کی گئی ہے جو حرام ہے، لیکن اس کو اس طرح سے کیا گیا ہے کہ اس کی حقیقت بدل کر، ماہیت بدل کر ایک دوسری چیز اس کی بن گئی ہے، تو وہ حلال ہو جاتی ہے۔ یہ بھی میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، یہ بھی ماہر لوگوں کا کام ہے کہ وہ جانے کہ اس میں ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، اور یہ بھی امت کے ذمہ داروں کا کام ہے کہ وہ اس بات کی تحقیق کر کے امت کو مطمئن کریں۔ لہذا ہمارے بس کی تو اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ اب اس سے آگے آ جاؤ۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس دوا میں کوئی حرام چیز ملی ہے، چاہے وہ گائے کا پیشاب ملا یا اس میں شراب، الکحل وغیرہ کوئی چیز ملی،
ملا رکھی ہے. اب اس کا کھانا کیسا ہے؟ تو دیکھو، بیماری ایسی ہے کہ اس دوا کے علاوہ کوئی اور دوا اس کی نہیں ہے. اتنی بات سمجھے آپ؟ نمبر 1. نمبر 2، اس دوا کا تجربے سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اس بیماری کو فائدہ دیتی ہے. یہ تو اس صورت میں اس کا استعمال جائز ہے کچھ علماء کے نزدیک. احتیاط سب فرماتے ہیں کہ بچنے میں احتیاط ہے. یہ ہے. اب دوسری بات سمجھ لیجئے گا آپ، اگر یہی اس کی دوسری دوائی موجود ہے، چاہے اس کے کھانے سے دیر سے صحیح ہو، لیکن دوسری دوائی موجود ہے، تو پھر اس دوا کا استعمال جائز نہیں ہوگا. اس دوا کے کھانے سے کوئی پتہ نہیں کہ میری بیماری جائے گی یا نہیں جائے گی، تو یعنی تجربے سے اس کا فائدہ مند ہونا ثابت نہیں ہے، تو بھی اس کا استعمال جائز نہیں ہے. اس واسطے یہ بات آپ کو بتائی گئی. اب میں آپ سے عرض کروں گا کہ بازار میں جو دوائیں ملتی ہیں، بازار میں جو بسکٹ ملتے ہیں، بازار میں اور جو دوسری چیزیں ملتی ہیں، ان کو آنکھ بند کر کے استعمال نہ کیا کرو، بلکہ وہاں جانچ پڑتال کر لیا کرو. میں پھر وہی کہتا ہوں کہ بہت ساری باتیں جو ہیں نا وہ ہمارے علم سے اور ہماری اس سے باہر ہیں. ہاں، جو ذمہ دار لوگ ہیں اگر وہ اس کی تحقیق کریں تو پتہ چل جائے گا. کچھ جو ڈیری کا سامان آ رہا ہے، اس میں سے وہ گھی نکال لیتے ہیں، پھر بن جاتا ہے صرف وہ میں گھی نہیں رہتا، پھر وہ سور کی چربی ملا کے اس کو چکنا کر کے اور اس کو پھر وہ اس کی دہی بنا دی، اس کا پنیر بنا دیا، اس کا فلاں بنا دیا، اس کا فلاں بنا دیا. یہ ہے. ایسی باتیں سامنے آتی رہتی ہیں. کچھ بسکٹ ہیں جن پہ کوڈ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ سور کی چربی کا کوڈ ہے، لکھا ہوا ہے اس پر. تو ہم ان کے کھانے پر مجبور نہیں ہیں، لہذا ایسی چیزوں کی جانکاری کرو اور پھر ان چیزوں کو استعمال نہ کرو. ان کے علاوہ دوسری چیزیں بازار میں موجود ہیں، اور نہ بھی ہوں تو کھانے کی بہت ساری چیزیں موجود ہیں. یہ بھی بات پوری ہو گئی. ہاں، اب اس کے بعد ایک بات اور سنو بھائی، کیا بتا دیں، بعض تقریر خوب ہو رہے ہیں، دعوت و تبلیغ خوب ہو رہا ہے، لیکن لوگوں پر اثر ہی نہیں پڑتا. بچوں کو بہت سمجھاتے ہیں جی، ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، ان پر اثر ہی نہیں پڑتا. جی بچے کو قرآن شریف بھی پڑھایا، عالم دین بھی بنایا، لیکن بس پھر بھی ایسا ہی ہے. یہ بات ہے. میرے دوستو، ہمارے غذا کا ہمارے اوپر بڑا اثر پڑتا ہے. اس سے آدمی اچھی غذا، حلال پاکیزہ غذا سے اچھی سوچ، اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، اور حرام اور گندی غذا سے بری سوچ اور برے اخلاق پیدا ہوتے ہیں. تو حرام اتنا عام ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ہماری طبیعتیں بگڑ گئی ہیں. اب وعظ و نصیحت اثر نہیں کر رہا. یہ بات ہے. اسی واسطے ہم چاہے یہ افواہ کے درجے میں ہو یا دین کے ہمدرد لوگ اس کو پھیلاتے ہوں، ایک گندا طبقہ ہے، بہت ہی ناپاک طبقہ، جس کو ہم بالکل شیطان کہہ سکتے ہیں. اس کی کوشش یہی ہے اس دنیا میں کہ یہاں پر کفر عام ہو، گندگی پھیلے سارے. تو وہ ایسی چیزوں کو، شراب کو اور شراب کو دوسری چیزوں میں ملا کر خوب عام کر رہے ہیں کہ آدمی کی طبیعت دین کو اور اللہ کو ماننا ہی چھوڑ دیں. اس لیے میرے دوستو، کھانے پینے میں احتیاط کرو، بازار کی چیزوں میں سوچ سمجھ کر استعمال کرو، دوائیاں سوچ سمجھ کر استعمال کرو،
ان دواخانوں کی دوا جو صاف کہتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ بھائی گائے کے منہ سے بھی بیماریاں دور ہوتی ہیں پینے سے، دواؤں کے استعمال میں، اور فلاں 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 سے، ان سے بچو. بس دعا فرما لیجئے، اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. آیت شریفہ کا ایک حصہ رہ گیا. بے شک اللہ تبارک غلط ہے، کیا لگوانی نہیں چاہیے؟ اور گورنمنٹ کا پریشر ہے 100% لوگوں کو لگوانا، جس طرح بچا جا سکے بچے، اور بچنے کی کوئی ضرورت نہ ہوگی.